السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لفظی ترجمہ قرآن کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ وَإِذْ اور جب، واو کا مطلب ہوتا ہے اور اذ کا مطلب ہوتا ہے جب۔ اخذنا، اس میں اس لفظ کے دو حصے ہیں، ایک ہے اخذ اور دوسرا ہے نا۔ اخذا سے نکلا ہے، اور یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اکثر، اخذ کرنا۔ اخذ کرنا یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، کا معنی ہوتا ہے لینا، پکڑنا، ٹھیک ہے، اس معنی میں یہ آتا ہے اخذ کرنا۔ اخذنا، اور جب کسی لفظ کے آخر پہ نون الف نہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، میثاق پہلے بھی آ چکا ہے، میثاق وعدے کو کہتے ہیں، میثاق مدینہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو میثاق کا مطلب ہوتا ہے عہد، پکا، پختہ عہد، ٹھیک ہے، معاہدہ، میثاق عہد۔ اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تعبدون تم عبادت کرو گے، اب دیکھیں یہ جو تعبدون ہے، اس میں تا شروع میں آیا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ جب کسی لفظ کے شروع کسی بھی لفظ کے شروع میں جب تا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، اور واو نون ہم جانتے ہیں کہ یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، جمع کی علامت ہے۔ درمیان میں لفظ بچا عین با دال، عبد، عبد عبادت سے نکلا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک اور آیت گزری تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، جو پہلا حکم تھا قرآن کا، تو وہ بھی اس میں بھی عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو عبد کا مطلب، عبد لفظ عبادت سے نکلا ہے، تو تعبدون تم عبادت کرو، ٹھیک ہے، یعنی یہ زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل ایک بندہ تو نہیں تھا، پوری قوم تھی، تو ان سب کو کہا جا رہا ہے لا تعبدون، تم نہیں عبادت کرو گے، لا آیا نا تو نہیں، تم نہیں عبادت کرو گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، الا سوائے، اللہ اللہ، سوائے اللہ کے یا مگر اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ وبالوالدین احسانا، و اور بالوالدین، والد ایک سنگولر ہوتا ہے، والدین یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ بی آیا ہے نا، تو بی جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، جیسے بسم اللہ میں بھی آیا تھا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو بالوالدین، والدین کے ساتھ، اور والدین کے ساتھ احسانہ، اچھائی کرو گے، احسان کرو گے، نیکی کرو گے۔ وذی القربى، ذی اب لفظ اس کو یاد رکھیں، ذی شان، ذی شان نام بھی ہوتا ہے، تو ذی شان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شان والا۔ ذی یا ذو، دو طریقے سے یہ آ سکتا ہے، بلکہ تین طریقے سے آتا ہے بیسیکلی، ذا بھی آتا ہے، زی بھی آتا ہے، اور زو بھی آتا ہے، ایک ہی معنی ہوتا ہے اس کا، والا، اردو میں آپ اس کا والا کر سکتے ہیں، مطلب ذی شان، شان والا، ذل قربا، قربت والا، قرابت والا، ٹھیک ہے۔ ذو النورین، آپ نے یہ لقب سنا ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ذو النورین، نورین والا، ٹھیک ہے، زو وہاں پہ زو آیا ہے۔ تو ذی الحج، حج والا مہینہ کو ذی الحج کہتے ہیں۔ تو ذی القربہ، قرابت والا، وذی القربہ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربہ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، جن سے تمہارا تعلق ہے، جن سے تمہاری قربت ہے، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان سے بھی احسان کرو گے، نیکی کرو گے۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا للناس حسنا، اور قولوا، یہ قول سے ہے،
قالا سے ہے اور قول سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بات کرنا۔ واو الف یہ جمع کی علامت ہے، تو یہ زیادہ کیونکہ زیادہ لوگ ہیں تو اس لیے قل نہیں ہوا۔ اگر صرف ایک بندہ ہوتا نا تو اسے کہا جاتا قل، کہو۔ تو یہ زیادہ لوگ ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے قولو، تم سب کہو، ٹھیک ہے؟ اور کہو للناسی لوگوں سے، ناس لوگ ہوتا ہے، حسنا یہ احسان یا حسن یہ ایک ہی لفظ سے نکلے الفاظ ہیں مختلف، کا مطلب کیا ہے؟ اچھی بات، ٹھیک ہے؟ حسنا حسن اچھائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی سے یہ احسان اور حسن لفظ نکلے ہیں۔ وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ وہ سارے عہد ہیں جو بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے۔ اگر ہم اس کو گنیں تو کتنے عہد تھے؟ پہلی بات یعنی اس معاہدے کی پہلی شق کیا تھی؟ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ دوسری شق والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ تیسری شق قرابتداروں کے ساتھ احسان کرو گے، اور چوتھی یتیموں کے ساتھ احسان کرو گے۔ پانچویں مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے۔ وقولوا للناس حسنا اور چھٹی لوگوں سے اچھی بات کرو گے، اور ساتویں نماز قائم کرو گے، اور آٹھویں زکوٰۃ ادا کرو گے، ٹھیک ہے؟ دو شقیں اس کے بعد بھی آ رہی ہیں، اگلی آیت میں بھی آئیں گی، اس کو ہم پھر دیکھتے ہیں۔ ثم تولیتم پھر، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، تولیتم اس میں واللہ کا لفظ ہے، تولا، ٹھیک ہے؟ واللہ کا مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں پھرنا۔ تولا یا واللہ دونوں الفاظ جو ہیں ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے مڑنا، یو ٹرن لینا، ٹھیک ہے؟ الٹے پاؤں پھر جانا۔ تو تولا پھر گئے، ٹھیک ہے؟ تم پلٹ گئے یا تم پھر گئے۔ تم آخر یہ جو آخر پہ تا میم تم آیا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے تم، اردو میں بھی کا معنی تم ہی ہوتا ہے۔ ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا قلیلا الا سوائے، قلیلا تھوڑے یعنی پھر تم سب پھر گئے سوائے چند کے، یعنی پھر تم سب پھر گئے سوائے تم میں سے چند کے۔ چند لوگ اپنے اس معاہدے پہ قائم رہے، باقی اس کے علاوہ تم سارے پھر گئے۔ منکم تم میں سے، یعنی الا قلیلا منکم سوائے تم میں سے چند کے۔ وانتم اور تم معرضون پھر جانے والے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اس آیت کا پورا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس پوری آیت کا ترجمہ اکٹھا دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اچھائی کرو گے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ پھر تم میں سے چند ایک کے سوا تم سب پھر گئے اور تم پھر جانے والے ہی تھے۔